السلام علیکم ناظرین، آپ جہاں بھی ہیں بہت خوش ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ میں ہوں سہیل خان۔ آج بڑی دو اہم خبریں آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنی ہیں۔ ایک خبر تو صحافی ارشد شریف، جن کو 3-4 مہینے پہلے کینیا میں بے دردی سے قتل کر لیا گیا تھا، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اجلاس ہوا، اور آج اجلاس جو منعقد کیا گیا تھا وہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس، جو حال ہی میں چیف جسٹس تعینات ہوئی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی، آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ان کی سپریم کورٹ میں بطور جج ان کی تعیناتی پر غور و فکر کرنا تھا، اور آج اس کا اجلاس ہوا۔ لیکن پہلے جو اہم خبر ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ارشد شریف ہیں، جن کو کینیا میں قتل کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم پیش رفت یہ ہے کہ اب اس قتل کے پیش رفت لیکن اب جو ارشد شریف کے حوالے کے قتل کے حوالے سے جو کیس ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ارشد شریف کے خاندان کی جانب سے، ان کی والدہ کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی گئی تھی، اور اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ ارشد شریف قتل کے کیس میں 5 اہم افراد ہیں، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ارشد شریف صاحب کو جب قتل کیا گیا تھا کینیا میں، تو اس کے بعد نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی جو قتل کو جو ہے وہ اس پر بڑا تشویش کا اظہار کیا گیا، اس کو کنڈیم کیا گیا۔ پورے پاکستان میں بھی اس کے قتل میں جو ملوث تھے ان کے خلاف انہوں نے بڑے پروٹیسٹ کیے، بڑے جلوسیں نکالیں، اور اس کے بعد کئی بار باہر کی جو تنظیم ہیں انہوں نے بھی پریس ریلیزز جاری کیے، ایون سپریم کورٹ کو بھی کہا گیا، سپریم کورٹ کو بھی بڑی درخواستیں آئیں، لیکن آخر کار پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال نے اس پر سو موٹو لیا اور ان پر ایک کارروائی شروع کی، اور اس کارروائی کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تعینات کی تاکہ وہ اس کی تحقیقات کریں۔ 3-4 مہینے ہو گئے وہ تحقیقات کر رہی ہے، ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ لیکن جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ارشد شریف کی قتل کا کیس کی جو سماعت تھی، اس سماعت کے دوران ارشد شریف کے خاندان کے جو وکیل ہیں شوکت صدیقی صاحب، جو سابق جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ان کے وکیل تھے، انہوں نے کچھ معروضات پیش کی، اور عدالت کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی اس کیس میں، اور ان میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ اس درخواست میں کہ 5 افراد کو شامل تفتیش کیا جائے، اور 5 افراد جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس میں پہلا جو نام ہے وہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، اور سابق وزیر مراد سعید، سابق وزیر فیصل واڈا، اور ARY کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں سلمان اقبال، اور عمران ریاض خان جو کہ جرنلسٹ ہیں، ویلاگرز ہیں۔ ان 5 افراد کے نام جو ہے اس درخواست میں دیے گئے تھے کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے۔ لیکن کل جب سماعت تھی تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جب یہ بتایا تو اس پر کورٹ نے کہا کہ یہ جو ہم نے GIT تشکیل دی ہے، آپ یہ درخواست جو ہے وہ وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ ان سے کہیں، کیونکہ ہمارا کام جو ہے ہم نے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے تحقیقات نہیں کرنی ہے، نہ ہی کسی کے خلاف ہم نے فیصلہ دینا ہے۔ ہم نے ایک GIT بنائی ہے، آپ جائیں اور وہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس ان 5 افراد کے ساتھ کچھ انفارمیشن ہیں تو پہلے آپ GIT میں ایک درخواست دائر کر دیں۔ تو اس پر آج میرے شوکت عزیز صدیقی صاحب سے بات ہوئی کہ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اب ان کو پتہ چلا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہیں وہ علیل ہے، بیمار ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد وہ اب GIT کے سامنے یہ درخواست پیش کریں گے کہ ان 5 افراد کو شامل تفتیش کیا جائے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ تمام اخبارات میں خبریں چھپی ہیں، اور پوری سوشل میڈیا پہ، نیشنل ٹیلی ویژنز پہ اور تمام ٹی وی چینلز پر کل کی جو پریس کانفرنس تھی، جو رانا ثناء اللہ جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی کہ جو حکومت نے جو GIT تشکیل دی تھی عمران خان کے اس الزامات کے حوالے سے، جب عمران خان پر جب وہ
وزیر آباد میں وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اس پر اٹیک ہوا تھا اور اس حملے میں معجزانہ طور پر وہ بچ گئے تھے۔ بعد میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کچھ الزامات عائد کیے تھے اور اس الزامات میں انہوں نے فوج کو نشانہ بنایا گیا اور ان میں یہ کہا گیا کہ ان کی اس قتل کی سازش میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بڑی انہوں نے تقریریں بھی کیں، بڑے انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج کے خلاف کی یہ اس میں ملوث ہے۔ اس پر پھر حکومت نے ایک JIT بنائی اور کل وزیر داخلہ کے پریس کانفرنس کے مطابق کل انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ جب عمران خان اس JIT کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے جو الزامات لگائے اور اس JIT کے پروسیڈنگز کارروائی کے دوران ان کی وہ ویڈیو بھی چلائی گئی جو انہوں نے اس ویڈیو میں باتیں کی تھی، جو الزامات لگائے تھے، تو اس پر ان سے JIT نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو الزامات لگائے اس کے لیے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پھر کس نے کہا تھا کہ یہ افراد جو ہیں یہ آپ کی قتل کی سازش میں ملوث تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا، اور تو پھر ان سے دوبارہ سوال کیا گیا کہ وہ کون لوگ تھے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مجھے اب یاد نہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ اس کے بعد پھر اس ویڈیو میں وہ ٹویٹ چلاؤں گا بھی، اس کے بعد پھر جرنلسٹ ہیں شاہد صاحب، کامران شاہد صاحب، ان کی ایک ٹویٹ آئی اور اسی ٹویٹ میں بھی پھر اسی JIT کی کارروائی کو جو ہے باقاعدہ اس کو دہرایا گیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان جو JIT کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی شواہد نہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ویڈیوز میری ہیں، آواز میری ہے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہے تو اس نے کہا میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کنہوں نے آپ کو بتایا تھا تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے بتایا وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس پر پھر عمران خان صاحب نے ایک فوراً اس کامران شاہد کے ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ میں نے جو اپنی ویڈیوز میں کہا ہے، جن پر میں نے الزام لگایا اس پہ میں متفق ہوں، اس پہ میں سٹینڈ بائی ہوں، وہ اس سے میں منکر نہیں ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے یہ کہا کہ جب یہ لوگ مجھ سے شواہد مانگتے ہیں تو شواہد میں کیسے پیش کروں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آلریڈی جب میں نے اس کیس میں میرے اپنی قتل کے سازش کے خلاف جو میں نے FIR درج کرانے کی کوشش کی تو وہ FIR درج ہونے نہیں دی، تو اس میں پھر میں کیسے شواہد پیش کروں؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں تب یقین آئے گا کہ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے، ایک آزاد جو ہے وہ ایک کمیشن، ایک تحقیقاتی ٹیم بنائیں اور وہ جو ہے اس کی تحقیقات کریں۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ارشد شریف کے قتل کے کیس میں ان 5 افراد کو شامل تفتیش کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور کل جب شوکت عزیز صدیقی صاحب سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 5 نام ہیں، تو اس پر پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب نے صرف یہ کہا کہ کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو 5 افراد کے نام جو ہم نے دیے ہیں کہ جس کو شامل تفتیش کیا جائے، ان کو کم از کم جو CRPC کی سیکشن ہے 161 اس کے خلاف اس کے تحت ان کے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے، ان کو ایگزامن کیا جائے، جو کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے، یہ ہمارے سسپیکٹ نہیں ہے، ہم اس پہ شک نہیں کر رہے، لیکن چونکہ یہ کہہ رہے تھے یہ 5 افراد بشمول عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے ان کے پاس انفارمیشن ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا، اس کے قتل کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، تو کم از کم جب یہ خود کلیم کر رہے ہیں یہ 5 افراد تو پھر ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ تو اس پر پھر کورٹ نے کہا کہ ہم JIT کو نہیں کہہ سکتے، آپ درخواست وہاں پہ دائر کریں۔ تو اب شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ارشد شریف کے خاندان کے وکیل ہیں وہ باقاعدہ JIT سے رابطہ کریں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح عمران خان اپنے پہلے کیس میں JIT کے سامنے پیش ہوئے، اگر وہ ارشد شریف کے قتل کے JIT جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اگر JIT کے سامنے پیش ہوئے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آخر ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے وہ کون سے ایسے انفارمیشن ہیں، یا جو اور لوگ ہیں، مراد سعید ہیں، فیصل واڈا ہیں، اور ARY کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں سلمان اقبال، اور خصوصی طور پر عمران ریاض خان جو کہ 1 مہینے سے وہ تو لاپتہ ہیں، وہ تو ہے نہیں،
تو بہرحال ان کا یہ 5 لوگوں کے نام شامل کیے گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر جب درخواست دائر ہوتی ہے جے آئی ٹی کے ساتھ ارشد شریف کی خاندان کی جانب سے، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا جے آئی ٹی ان 5 افراد کو شامل تفتیش کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہے تو پھر آخر ان لوگوں کے پاس خصوصی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ اس ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کیا ایسی انفارمیشن ہے اور وہ کیا جے آئی ٹی کو بتاتے ہیں۔ وہ جو دوسری خبر تھی وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے تھی۔ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا، جس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کی۔ ساتھ میں جو اور 8 جو ممبران تھے انہوں نے شرکت کی۔ جوڈیشل کمیشن کے کل 9 ممبران ہوتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کرتی ہیں۔ اس حوالے سے آج اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 4 جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن، اور ساتھ ہی ساتھ جو سپریم کورٹ کا پاکستان کے ایک ریٹائر جو جج جو ہیں وہ بھی اس کا ممبر ہوتا ہے، اور وہ اس وقت وہ جو ممبر ہیں وہ ریٹائر جسٹس سرمد جلال عثمانی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے، اور اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون یہ ان جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہوتے ہیں۔ کل 9 ممبران ہوتے ہیں۔ تو آج کا اجلاس جو تھا وہ خصوصی طور پر بلایا گیا تھا، اور اس اجلاس میں آج پشاور ہائی کورٹ کے جو حالیہ جو چیف جسٹس بنی ہے جسٹس مسرت ہلالی، ان کی تعیناتی آج سپریم کورٹ میں اس کی سفارش کرنی تھی، اس پر غور و فکر کرنا تھا۔ تو آج باقاعدہ اجلاس میں ان کی جو تعیناتی ہے بطور جج اسلام آباد، بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مسرت ہلالی کی جو ہے تعیناتی بطور جج سپریم کورٹ میں ان کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ منظوری جو ہے وہ متفقہ طور پر دی گئی ہے۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے میرے نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔